أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور اس ورد کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، اور اللہ کے نیک بندے سبحان اللہ کہنے کی طرف دوڑتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، اللہ کی یاد، ذکر الہی ساری عبادتوں کا مقصود اصلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کعبے کا طواف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، جمرات کی رمی، یہ سب اللہ تعالی کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرما دیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل ہے اور اللہ کے پاس سب سے پاک، پسندیدہ، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، وہ تمہیں مارے اور تم ان کو مارو، اس سے بھی بڑھ کر؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ کہا اللہ کی یاد، ذکر الہی، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ جیسا کہ ایک صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اسلام کی باتیں بہت ہیں، کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس کو ہمیشہ اس پر پابند اور قائم رہوں۔ آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ تر ہونی چاہیے۔ علماء کرام نے ذکر الہی کے بارے میں بہت سارے اقوال بتائے۔ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے۔ آج کے زمانے میں میرے بزرگوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے وسائل ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری جو باتیں، ہماری خواتین کی باتیں ٹیلی فون پر جو ہوتی ہیں، عام طور پر دیکھیں ایسی باتیں ہیں جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے جب اٹھتے ہیں، ان کی اس نشست میں، اس بیٹھنے کے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، آپ نے فرمایا کہ گویا وہ مردہ گدھے کا گوشت کھا کر اٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی وہ مجلس ان پر قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی، افسوس کریں گے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں
جنت والے کسی بات پر افسوس نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ دنیا میں ان کی نشستیں، ان کے لمحات، ان کے اوقات جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہیں ان پر افسوس کریں گے۔ کاش ہم ان اوقات کو اللہ کے ذکر میں ہم اپنے آپ کو مشغول کیے ہوتے تو آج اس کا کتنا بڑا ثواب ہوتا۔ آپ کے سامنے اذکار میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، بڑی عظیم ذکر ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کا مقصد کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو تطبیق دیں، ہم عمل کریں۔ ہم میں کتنے وہ ہیں جو صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھتے ہیں؟ حصن المسلم کی کتاب میں صبح و شام کے اذکار تقریباً 25 دعائیں ہیں۔ آپ خود بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان ساری دعاؤں کی پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ 20-25 منٹ لگیں گے، آپ کے اس پورا دن آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی تائید میں، اللہ کی نصرت، آپ کی زندگی میں برکت، آپ کے اوقات میں برکت، صحت میں برکت، بزنس میں برکت، یہ ساری چیزیں آپ کو عطا ہوں گی اگر آپ صبح و شام کی دعائیں پابندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں توحید، آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انی اصبحت اشہدک انک انت اللہ الاحد۔ سبحان اللہ، اقرار، توحید کا اقرار۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ شام تک موت ہو گئی تو جنت میں جائے گا، اور اگر شام میں پڑھتا ہے صبح تک موت ہو گئی جنت میں جائے گا۔ آج کے فتنوں کے زمانے میں اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دنیا کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، صبح و شام کی ساری دعائیں پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ ایک دو دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی فضیلت ہے، لیکن ساری دعائیں اگر پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جب سے میں ان دعاؤں کی پابندی کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے نیک عمل کرنے پر مجھے مدد ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، اور کہا اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ایک بھی جماعت کے ساتھ نماز میری چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت تہجد کی نماز میں پڑھتے ہوئے کسی آیت پر گزرتے جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ ایک شاگرد یزید بن اسم کہتے ہیں ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، الحمدللہ کا معنی معلوم ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اکبر اس کا معنی بھی معلوم ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور اس ورد کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، اور اللہ کے نیک بندے سبحان اللہ کہنے کی طرف دوڑتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی تعظیم کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ۔ ایک اور معنی بتایا گیا کہ اس حال میں کہ میں اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی صحیح۔ ایک اور روایت میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص صبح میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور عصر کے بعد اسی طریقے سے 100 بار پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گی اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی صحیح۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی افضل عمل لانے والا نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر افضل عمل۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک ایسا ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر کلام کیا ہے، یعنی اللہ کے کلام کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر آپ کہیں گے ایک بار تو آپ کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت شیخ البانی نے صحیح فرمایا۔ اور سبحان اللہ، اس دین کو کیا کہیے، یہ عظیم دین، اس کے کس کس چیز پر آپ تعجب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزندار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس کے پاس بہت پسندیدہ ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کتنا آسان، کتنا آسان۔ ذرا دیکھیے اسلام کی خوبی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا دوسرے بھی محنت کرتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے دین کے مطابق۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو امید تم کرتے ہو وہ امید نہیں وہ رکھتے۔ کیوں؟ یہ فضائل، اتنی نیکیاں جن کے سچائی میں کوئی شک نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ کب؟ سورہ نصر کے بعد، فتح مکہ کے بعد جب سورہ نصر کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسا علماء کہتے ہیں، بلکہ قرآن میں آیا ہے حتی اذا بلغ 40 سنة قال رب اوزعنی، 40 سال جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا لازمی طور پر 40 سال سے جو گزر چکے ہیں ان لوگوں پر فرض ہے، پڑھنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما تیری نعمتوں پر، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مدد اللہ کی طرف سے آ گئی، جی فسبح بحمد ربک واستغفر، تو خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں ہیں،
جن کی عمر کا مرحلہ آخری ہے، ان کے لیے زیادہ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ دعا پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک علامت بتائی میری امت میں، اور مجھ سے کہا کہ اگر یہ علامت تم دیکھو تو زیادہ سے زیادہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور میں نے وہ دیکھا تو میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ آپ بہت دیر تک سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی العالمین، بہت دیر تک آپ پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے، استغفار پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس، ساری یہ دعائیں 10 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان روایتوں کو مختلف صحابہ نے روایت کی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اگر کوئی شخص اپنے مال میں ایکسٹرا صدقہ کرنے میں بخیلی کرتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، فرض تو دے دیتا ہے، زکوٰۃ تو ادا کر دیتا ہے، لیکن نفل عبادتیں جو مال میں ہوتی ہیں وہ دینا نہیں چاہتا، وہ کرنا نہیں چاہتا، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا نہیں چاہتا، ایسے آدمی کے لیے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، بار بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث میں اسی طریقے سے آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھتے وقت پڑھتا ہے، اگر خیر کی مجلس تھی، اچھی باتیں تھیں، تو گویا وہ مجلس کا بہترین خاتمہ ہوگا، اس پر مہر خیر کا لگایا جائے گا، اور اگر اس میں غلط باتیں ہوئیں تو اس کا کفارہ ان کے ذریعے ہو جائے گا۔ جویریہ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ گزرے، آپ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آئے، دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ نے کہا جب سے میں تمہارے ہاں سے گزرا ہوں اس وقت سے لے کر تم اسی جگہ بیٹھے ہو؟ کہا ہاں میں اسی جگہ بیٹھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے سے جب میں یہاں سے گزرا ہوں اس کے بعد میں نے 4 کلمات کہے ہیں 3 مرتبہ، اگر ان کلمات کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے تم نے جو پڑھا ہے سب سے 3-4 گھنٹے سے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، یہ وزندار ثابت ہوگا۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، اس کے جتنے مخلوقات ہیں اس کے نمبر کے برابر، سبحان اللہ، کتنے مخلوقات ہمیں نہیں معلوم، رضا نفسہ، اللہ کو جتنا پسند ہے اتنی مرتبہ، وزنت عرشہ، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، سبحان اللہ، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، ومداد کلماتی، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کی روشنائی کے برابر، انک۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سمندر جتنے دنیا میں ہیں ان سمندروں کے جیسا اور اس کے ساتھ اور 7 مزید سمندروں کو ملا دیا جائے، اللہ کے کلمات کو یہ لکھ نہیں سکتے، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، انک ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزنت عرشہ، ومداد کلماتہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی جب یہ آیت اتری فسبح باسم ربک العظیم، آپ نے فرمایا اس کو رکوع میں رکھو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی آیا تو آپ نے کہا کہ اس کو سجدے میں رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جو پڑھتے تھے
سبحان ربی العظیم و بحمدہ 3 مرتبہ، اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور شیخ شعیب ارناؤت نے اس سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے پسندیدہ کلام ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور سمرہ بن جندب کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس 4 کلمے پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ آئیے، ہمیں شکایت ہے کہ جاب نہیں مل رہا ہے، ہمیں شکایت ہے تنگی کی، رزق میں تنگی، برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنو، نوح علیہ السلام کے پاس جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا میں حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک حلقے کے جیسے ہوتے، جی بالکل ایک حلقے کے جیسے ہو جاتے، ملے ہوئے ہوتے، تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ لا الہ الا اللہ میں اتنا پاور ہے، اتنی قوت۔ پھر اس کے بعد دوسری وصیت کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا جو حضرات رزق کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، اور اسی طریقے سے استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت سے استغفار۔ یہ بالکل مجرب نسخہ ہے، مجرب نسخہ۔ آج بھی الحمدللہ اس پر تجربہ کیا گیا، جن کی اولاد نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ، استغفار اور کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل حل کر دیے۔ بچیوں کی شادی ہو گئی، رزق کے مسائل حل ہو گئے، صحت مند الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو لہٰذا بزرگوں، بھائیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سبحان اللہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے، عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی تعریف کے ساتھ ساری مخلوقات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی ہے، سوائے شیطانوں کے اور انسانوں میں جو بیوقوف ہیں۔ ان 2 کیٹیگری کے علاوہ شیاطین اور انسانوں میں جو بیوقوف ہیں، اغبیاء بنی آدم، شیخ البانی صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے، ابو مالک الاشعری کہتے ہیں، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں آسمان یا آسمان و زمین کے درمیان جتنا بھی گیپ ہے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ۔ بہترین دعا کیوں؟
انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ سے بچاؤ، دوزخ سے ڈھال کا تم انتظام کر لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ فرمایا کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے آگے، تمہارے دائیں، تمہارے پیچھے ہر طریقے سے آئیں گی، تمہاری حفاظت کریں گی۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ رہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، جتنا پڑھو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے کا مقصد یہ جو آسان عبادت ہے، اس کے لیے کسی پیسہ خرچ کرنے یا بدن سے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسی عبادت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو، ساری امت مسلمہ کو حق کو پہچاننے اور اللہ سے قریب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔